گراتے رہیں گے، ہر ایک ماں سوا کو جلاتے رہیں گے، جو اشک ندامت بہاتے رہیں گے، جو اشک ندامت، جو اشک ندامت بہاتے رہیں گے، تو بادل بھی رحمت کے چھاتے رہیں گے، شراب محبت پلاتے رہیں گے، شراب محبت، شراب محبت پلاتے رہیں، بناتے رہیں گے، ادھر دل کو ادھر کو وہ دل بناتے رہیں گے، ادھر کو وہ دل، ادھر کو وہ دل بناتے رہیں، پاتے رہیں گے، ادھر کو یوں ہی آتے جاتے رہیں گے، تو پھل اپنی الفت کا پاتے رہیں گے۔ اللہ پاک ہم لوگوں کو شیخ سے گہرا تعلق رکھنے اور ان کی صحبت زیادہ سے زیادہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت والا کی بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولنا الکریم، اما بعد۔ جو لوگ بلا عذر دور اپنے کو خود الگ نہیں کر لیتے، آپ کے 10 باتوں کا مذاکرہ کیا گیا تھا، اور کل قلب کو نورانی بنانے والی 10 باتوں کا مذاکرہ کیا گیا تھا۔ اب اپنے گناہ کبیرہ ہیں جو اعضاء و جوارح سے صادر ہوتی ہیں، جو علماء نے مختلف تعداد میں جمع کر دیے ہیں۔ حافظ ابن حجر ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اندر جو ہے اپنی 2 جلدوں کے اندر کبائر کو جمع کیا ہے، جو 200 سے زائد ہیں، لیکن وہ جزیات کو انہوں نے پھیلا دیا ہے، اور جامع طور پر حافظ شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں 70 میں جمع کر دیا ہے، اور وہی 70 بڑے گناہ کے نام سے اردو زبان میں کتاب موجود ہے۔ اب اس کو اس اصلاحی نصاب میں مظلمات ظاہری کا نام دیا گیا ہے، کیونکہ چاروں ایک دوسرے کے مقابلے میں ہو جائیں۔ مظلمات باطنی، مظلمات ظاہری، ظاہر اور باطن دونوں میں کھیتی کی حفاظت کرنا ہے۔ زندگی کو یا زراعت سمجھو یا زندگی کو یا زراعت سمجھو یا تجارت، یہ سود و زیاں کے فیصلے کا دن، نفع اٹھانے کا دن قیامت ہے، عمل کی جزا پانے کا دن قیامت ہے۔ اس لیے اب بہت علم حاصل کرنے کی اور بہت اس کے پیچھے وقت لگانے کی ہمارے لیے ہر شخص کو ضرورت نہیں پڑی۔ اس لیے علماء عوام سب یکساں طور پر آسانی ان چیزوں پر نظر رکھے کہ 70 گناہوں میں سے کوئی گناہ تو نہیں ہو رہا ہے، کبھی نہیں ہوتا ہے اور کبھی ہو جاتا ہے، اس لیے نہیں ہونے پر بھی نگرانی رکھنی پڑتی ہے کہ نہیں ہو رہا ہے لیکن آئندہ نہ ہو جائے، اس کی نگرانی رکھنی پڑتی ہے، اور جو ہو رہا ہے
اس پر اللہ کا اسے توبہ کرنا، استغفار کرنا، اسے نکالنا زندگی سے. تو یہ کام ہے، یہی مجاہدہ ہے. اور راستے کھول دیں گے، راستے کھول دیں گے اللہ تعالیٰ، بے حساب راستے. تو اس لیے لنہدینہم سبلنا اللہ کی طرف سے ہوگا، وہ اس کا وعدہ مجاہدہ کرنا ہے. یہ آپ نے سنا ہوا ہوگا کہ جہنم پر اللہ تعالیٰ ایک پل رکھیں گے اور کوئی نہیں ہے جس کو اس پہ سے گزرنا نہیں، سب کو گزرنا ہے. اور اس کے بارے میں سے یہ حدیث بتاتی ہیں کہ وہ بال سے باریک ہے، تلوار سے تیز پل ہے، اتنا باریک پل ہے. ابھی دیکھو بڑے بڑے پل 4 وے بنا کے اس پہ بھی ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. وہاں کیا ہے، تلوار کی دھار جیسی ہوتی ہے، ویسا ایک پل ہے، پورے دوزخ کے اوپر ہے. اور ہر پل پر وہ بھی گھپ اندھیرے میں، روشنی کا نام نہیں ہوگا وہاں، لیکن اپنے ساتھ روشنی ہو. وہ اپنی روشنی میں سب دیکھ رہے ہوں گے کیسے جانا ہے، کیسے جانا ہے، راستہ اس کو نظر آ رہا ہو. اور اہل کفر کے پاس کوئی روشنی نہیں. نورہم یسعی بینہم وبایمانہم، ایک روشنی تھی، جو روشنی ہوگی جو ان کے سامنے سامنے ہوگی. بشراکم روشنی ہے ان کے پاس، وہ دیکھتے اس پہ سے چلیں گے، نکلیں گے. تو کوئی سوچ سکتا ہے کہ بال سے باریک، تلوار سے تیز، اتنا طویل پل جو پورے جہنم کو کراس کرے، اتنا لمبا پل اور اندھیرے میں، تو ناممکن میں سے ہے اس پہ چلنا، کوئی نہیں چل سکتا. چنانچہ حدیث میں ہے کہ بعض نکلیں گے بجلی کی طرح نکل گئے، بعض آہستہ آہستہ کسی طرح، بعض سلاخیں ایسے چل رہی ہوں گی اس کے اطراف. اس میں سے بھی بچنا ہے، اس کی زد سے بھی، مگر نکل جائیں گے، کامیاب ہے. اور کچھ لوگ نہیں نکل پائیں گے، اسی میں پھنس کے نیچے گریں گے. کچھ لوگ کٹ کے نیچے، سب جہنم میں جائیں گے. جو نہیں نکل سکا جہنم ہی میں گرے گا، جو نکل سکا وہی نکلے گا. تو یہ ہے ہماری سب سے بڑی آزمائش. اس سب سے بڑی آزمائش کو سوچو تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے. اور آدمی کو ایک پل ناممکن بھی بنایا جا سکتا ہے، ممکن بھی بنایا جا سکتا ہے. آسے ہاتھ میں ہے، سب اللہ نے ہمارے ہاتھ میں دے. اتباع شریعت، اتباع شریعت و سنت. اہل اللہ فرماتے گا وہی پل عالم مثال وہاں اٹکا، جو یہاں پھنسا وہاں پھنسا، جو یہاں گرا وہاں گرا. اس لیے ہمارے ہاتھ میں اللہ نے دے دیا کہ وہ پل تم کیسے عبور کرو گے. عبور کرنا دنیا میں سیکھ لو. سیکھنے کا طریقہ ہے اتباع شریعت و سنت. میرے نبی کی زندگی گزارو، جتنی موافق ہوگی اتنی تیز نکل جائے. بجلی جیسے گزر گئی، یہاں دیکھو مشرق میں جا کے گرے گی، کہیں سے کہیں ہو جائے گی، پل جھپکانک بجلی کی طرح نکل جائے گا. اگر اس نے پوری زندگی مجاہدہ کر کے اپنی زندگی کو سنت شریعت کا پابند بنا، جو اللہ کا حکم ہے اس پہ بس، جو نبی کی رہنا ہے، اور اس میں کوئی سودا نہیں کرنا، سمجھوتا نہیں کرنا. میرے عزیز و دوستو، اس میں علماء سے کیا ان کو نہیں معلوم کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، شریعت کیا ہے؟ خدمت میں حاضر ہونے، صحبت میں رہنے کا اللہ نے ہمیں موقع. میں چل رہا ہوں، آپ میرے ساتھ آئیے. ساتھ جانا ہوگا، ساتھ جانا ہوگا کسی کے، خود ہی عمر بھر. اور اچھے کو بھٹکا دیا ہوگا، قسم کھا کے اللہ کے پاس کو جتنا محنت کرنا ہے اتنی محنت کرے گا ان کے اوپر، اور بھٹکائے گا. اس لیے اہل دنیا پر تو پھر بھی شیطان کی توجہ کم ہے کہ وہ خود ہی خدا سے غافل ہیں، لیکن اہل دین پر اس کی توجہ زیادہ ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کی طرف جا رہے ہیں، ان کو کیسے گھسیٹا جائے، ان کو کیسے کھینچا جائے. اس لیے بھائی اس سلسلے میں یہ ہماری ساری کوشش فکر ہے. اور جو ہم 2 دن سے یہاں رہے، ڈھائی ہو گئے ارسنا میں، پرسوں والی فجر سے مسلسل جو باتیں ہوتی ہیں، یہ بیانات سننا نہیں ہے. بیان تو آپ کو خود اچھا کرنا آتا ہے. کتنے اس میں خطیب موجود ہیں، اچھے مقرر ہیں ماشاء اللہ سے. بیان سننے تھوڑے ہی آئے ہیں آپ، فکر پیدا کریں. جیسے حضرت فرمایا بجلی گراتے جاتے ہیں اور اللہ کے غیر کو جلاتے جاتے ہیں. تو اللہ کی معرفت ہمیں
اللہ کے غیر سے تعلق کو کمزور کر کے اللہ کے تعلق کو طاقتور بنانا. ایسا نہیں ہے غیر اللہ جن کے حقوق سے تعلق ہی نہیں رکھنا ہے، ایسا نہیں ہے. پوری کائنات سے تعلق رکھو لیکن مغلوب نہیں ہونا چاہیے. سب سے زیادہ محبوب تو اللہ ہو اور کوئی نہیں. اللہ کی محبت ہم کو اس طرح پہ کامیاب کرے گی. جائیں گے تو اگر آزادی کے لیے اتنی قربانی ہم اس سے کم بندوں میں شامل فرما لیجیے. تو یہ اللہ تبارک و تعالی شانہ سے لینے کے لیے، لو لگانے کے لیے کرنے میں طاقتور ہوتا رہے گا. اتنا ہم کو ہوں گے تو مقابلہ کیسے کریں گے؟ اس لیے ہمارا تعلق اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ تعلق مع الغیر خود بخود کمزور پڑ جائے. وہ نہ مقابلہ کر سکے ہم سے، غیر اللہ کی قوت ہم سے مقابلہ نہ کر سکے، غیر اللہ کی چاہت ہم سے مقابلہ نہ کر سکے، غیر اللہ کا تعلق ہمارے تعلق مع اللہ کا مقابلہ نہ کر سکے. اس لیے اس کے لیے ہے نسبت مع اللہ، تعلق مع اللہ، یہ بڑی دولت ہے جس کے پانے کے لیے اپنی کیا. حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ دارالعلوم دیوبند کے اس جلسے میں جو 100 سال کے بعد منایا تو 20 سال ہو گئے تھے، 20 سال تیاری کر کے بنایا گیا. وہ بہت بڑا پورا عالم وہاں موجود تھا، جس کو کھیتیں خرید کے سکھاتے رہے اور بہت بڑی کالونی بنانی پڑی. بہت بڑا ایک علاقہ ایکوائر کر کے اس میں وہ جلسہ ہوا تھا. اجلاس 10 منٹ، یعنی تو بہت بڑے عجیب تھے. تو مولانا فرمانے لگے کہ ایک قلعے میں بھی نہیں، اس کے قصبے میں، اور پورا عالم اسلام یہاں بلا سکتا ہے. یہ اس کی کیا طاقت ہے اور کیا قوت ہے. اگر اس بوڑھے کمزور نہیں اللہ کے بندے کے پاس کوئی طاقت ہے تو تعلق مع اللہ، نسبت الی اللہ اور حب رسول کی طاقت ہے، اور کوئی طاقت اس کے پاس نہیں. پوری دنیا کو اپنے سامنے کھڑا کر سکتی ہے. اسی طاقت کی ہم کو ضرورت ہے. یہی باتیں عربی میں کہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی اصل طاقت یہ ہے تعلق مع اللہ. اللہ کے ساتھ ہمارے دل کا تعلق کتنا مضبوط ہے، اللہ کے حبیب کے ساتھ ہمارے دل کا تعلق کتنا مضبوط ہے. یہ ہماری طاقت ہے. اس طاقت کو پیدا کر لو تو کسی طاقت کے ہم محتاج نہیں رہیں گے. یہ سب بڑی طاقت ہمارے پاس ہے. نبیوں کے پاس کون سی حکومت تھی اور کون سے طاقت تھی، کون سا اسلحہ تھا؟ اسی کو مقصود بناؤ، اسی کو نیت کرو، اسی کو مانگو، اسی کو پاؤ اللہ رب العزت سے، اور اسی کے اسباب اختیار کرو. اور اسباب یہی ہیں جو ہم آپ کو 2 دن سے بتا رہے ہیں. جو مظلمات باطنیہ کا ذکر ہوا تھا اس میں ایک، چونکہ ان 10 نمبروں میں نہیں ہے اور امام غزالی نے بھی ضمناً ہی اس کو بیان کیا ہے، تو شہوت البطن، شہوت الفرج کے ساتھ شہوت العین ہے. آنکھ بھی بڑی پیاسی ہوتی ہے گناہوں کی، اور اس زمانے سب سے زیادہ سالکین کا راستہ کاٹنے والی بدنگاہی ہی ہے. سب سے زیادہ اسی رستے سے برباد ہو رہے. اور ان کچھ اخیر کے برسوں میں ٹیکنالوجی نے ہمیں اپنی آنکھوں کے ذریعے سے اپنی دل کی دنیا کو اجاڑنے کا ایسا آسان انتظام کر دیا ہے کہ کل شریف لوگ چاہتے تو بھی نہیں کر سکتے تھے، اب بھی ان کے جیبوں میں موجود یہ ایسے نیما گھر ان لوگوں کی زندگی کو برباد کر رہا ہے. ان کی تنہائی، پوری تنہائیاں میں خان ایٹم بم سب کا ملا کے ایک مجموعہ، جسے کہا جا رہا ہے کہ آدھی گھنٹے میں پوری دنیا مٹائی جا سکتی ہے، جو امریکہ نے تیار کر کے رکھا ہے، وہ بن گیا ہے یہ موبائل ہمارے حق میں، صوفیہ کے حق میں، دین چاہنے والوں کے حق میں. سد راہ ہے، مد مقدر نہیں دے رہا. 1000 توبہ کر رہے گا اور خاص قسم کی ضرورت نہیں ہے تو اس کو چاہیے کہ بس بات ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا. دل تھوڑا سا ترسے گا، تڑپے گا. یہ نفس جتنا تڑپے گا اتنا روح طاقتور ہوگی. اس کو تڑپنے دو، چھوڑو اس کے حال پہ، اس کو حلال سے راضی کر لو، اور نفس سے یہ بولو کہ بھائی تیرے لیے ہم نے بالکل
رستہ بند نہیں کیا، حلال دیں گے، بس اب حلال سے زیادہ مانگے کو کچھ نہیں دیں گے، حلال تک دیں گے تجھے، نفس کے تقاضوں میں حلال کی تکمیل کر دو، اس کے آگے اس کا کچھ نہیں سننا ہے، کچھ بھی بولے نہیں ماننا ہے، کیونکہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اللہ اس کو راضی، ہمیشہ اس کے بولنے سے اللہ ناراض ہی ہوتا ہے۔ اس لیے موبائل کے بارے میں اگر آپ راہ خدا میں تروائی، اس کو اچھے کاموں میں بھی استعمال رہا ہے، اس میں نیت کرے، اس کو بھی ستا ہے۔ فرض روزہ تو صرف سال میں 1 مہینہ ہوتا ہے، اس لیے 11 مہینے یہ عبادت کہ اس کے اجر کو ذکر نہیں کیا، جب دے گا تبھی پتہ چلے گا۔ اس لیے ایک خاص عمل ہے، الصوم لی فرمایا اللہ نے، روزہ خاص میرے لیے عمل کیا گیا ہے، اس لیے وہ قسم کی ریاکاری سے محفوظ عمل ہے، تو اس کو جب تب نفل روزے رکھ لیں، اور اگر کوئی نہیں رکھے تو کوئی گناہ نہیں۔ رمضان تب نفل روزے رکھ لیں، اور اگر کوئی نہیں رکھے تو کوئی گناہ نہیں، رمضان کے روزے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک عمل ہے حج عمرے کا، اس کے لیے بھی کافی پیسے کی ضرورت ہے۔ ابھی تو لوگ عمرہ کروا رہے ہیں 1 لاکھ روپے لے کر کے، تو اتنے پیسے کتنے لوگوں کے پاس ہے کہ وہ 1 لاکھ روپے لے کر کے۔ ایک صاحب مجھ سے کہے تھے کہ ذرا لیے جائے، تمنا رکھو، آرزو رکھو اللہ تعالیٰ سے۔ کس مسلمان کے دل میں آرزو نہیں ہے کہ وہ بیت اللہ میں حاضر ہو، اللہ کے نبی کے روضہ مبارک پر حاضری دے؟ ہر مومن کے دل کی آرزو ہے، بس اس آرزو پر اللہ سے راضی رہو، اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے دعا کرتے رہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے جو اس کے لیے ناممکن نہیں ہے ہمارے لیے کوئی صورت بنا دے۔ چنانچہ ایسے لوگ حج کو جاتے ہیں لانا چاہتے ہیں، اور جس کو اللہ نے نہیں بلایا وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم بدنصیب لوگ ہیں، نعوذ باللہ، ایسا نہ سمجھے۔ اللہ ملنا ہے ہم کو، چاہے کعبے کو بلا کے دے، چاہے گھر میں بٹھا کے دے، ہمیں اللہ ملنا ہے، اللہ چاہیے بس وہ اللہ ملتا کیسے ہے؟ اس کے حبیب کی اتباع سے ملتا ہے، نہ کعبے کو جا کے ملتا ہے، نہ گھر میں بیٹھ کے ملتا ہے، اس کے حبیب کی اتباع سے ملتا ہے۔ اللہ جس کو بلا لے زہ نصیب، نہ بلائے تو کوئی بد نصیبی نہیں ہے، ہمیں اللہ چاہیے، بس اللہ مل جائے، کہیں مل جائے، کیسے مل جائے، بس اللہ چاہیے، راضی برضا رہو، اسی سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتے ہیں اور راضی ہوتے ہیں۔ اب باقی نماز تو 5 وقت بغیر کسی معافی کے استثناء کے ہر بندے کو پڑھنا، ہر مومن کو پڑھنا ہے، سوائے عورتوں کے اپنے مخصوص ایام کے، باقی سب ہمیشہ نماز پڑھنا ہے۔ اور اسی طریقے سے تلاوت قرآن، یہ بھی کبھی ناغا نہ ہو ہم سے، ہمیشہ روزانہ۔ حضور علیہ السلام سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت فرمائی، لا تدع قراءۃ القرآن علی کل حال، کسی حال میں قرآن کی تلاوت ناغا نہ کرنا۔ اب اتنی تو کیوں نہیں پڑھ رہا ہو بھائی، نبی کہہ رہے ہیں روز کبھی مت چھوڑو، کبھی ناغا مت کرو، تو کبھی ناغا مت کرو۔ صاحب کے دادا نے جب حافظ محمد احمد صاحب رحمت اللہ علیہ حافظ قرآن بنے، تو چونکہ ان کے والد دیوبند کے رئیس تھے، تو انہوں نے بلا کر کہا کہ بیٹا جتنا مال ہے اور جو کچھ جائیداد ہے، جو کچھ میں نے چھوڑا ہے، وہ سب تم لوگوں کے لیے ہے، لیکن جو قرآن میں نے پڑھایا ہے وہ میرے لیے ہے، اس لیے تم کبھی مجھے قرآن کریم کے ایصال ثواب سے محروم نہ رکھنا، اور جو کچھ میں کمایا ہوں وہ سب تم لوگوں کے لیے، وہ سب تم لوگ لے لو اپنی دنیا میں۔ تو حافظ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ پوری عمر میں، صحت میں، بیماری میں، سفر میں، حضر میں، کبھی ایک دن ایسا نہیں آیا کہ 3 پارے والد صاحب کے ایصال ثواب کے لیے نہ پڑھے ہوں، کبھی ایک دن نہیں آیا۔ بچپن میں کہا تھا انہوں نے، اب بڑی عمر میں حیدرآباد میں انتقال ہوا، کیونکہ حیدرآباد کے مفتی اعظم تھے وہ، تو حیدرآباد میں انتقال ہوا، تشریف لے جا رہے تھے ٹرین میں، دیوبند جا رہے تھے، راستے میں انتقال ہو گیا، نظام آباد کے قریب واپس لے جائے گئے ٹرین، اور نظام صاحب کے حکم سے حیدرآباد ہی میں خطہ صالحین نامی قبرستان میں مدفون ہیں۔
اور یہ اسی نسبت کی وجہ سے حضرت حکیم الاسلام بکثرت حیدرآباد آتے تھے، کیونکہ ان کے والد کی قبر وہاں پر تھی، اس لیے کثرت سے حیدرآباد آتے تھے۔ نہایت ضعف بڑھاپے میں 2 آدمیوں کے ساتھ بھی آئے اور والد کی قبر کی زیارت کی اور تھوڑی دیر بیان کیا بس۔ تو تلاوت قرآن کا بڑا اہتمام، اور قرآن مجید کی تلاوت کے ایصال ثواب برحق ہونے میں پہلے زمانے میں اختلاف تھا، لیکن بعد میں اجماع ہو گیا ہے کہ قرآن مجید سے ایصال ثواب۔ اور اب بھی کچھ لوگ ہیں جن کو جو اصل میں خوارج و معتزلہ کی پیداوار ہیں، تو وہ لوگ اب بھی بول رہے ہیں کہ اس سے ثواب نہیں پہنچتا، اور حضرت امام شافعی کو پیش کر رہے ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو اختلاف تھا، لیکن شوافع کے قضات و مفتیان نے اجماع کر لیا کہ ثواب ہوتا ہے، اس سے بھی ہوتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ خوبی یہ ہے کہ اپنے امام کی غلطی کی بھی تحقیق ہو جائے تو رجوع کر لیتے ہیں ان کی طرف سے۔ کلوی کا یہ ہے کہ نماز نہیں ہوتی، حضرت کا زندگی بھر یہی فتویٰ تھا کہ نماز نہیں ہوتی مائک کی آواز پہ جو نماز ابتدا کی جائے گی، لیکن امداد الاحکام میں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت کے اس فتوے سے میں رجوع کر رہا ہوں اور اب نماز ہونے کا فتویٰ دے رہا ہوں، حضرت کی طرف سے میں رجوع کر رہا ہوں۔ تو یہ ہے ہمارے اہل السنت والجماعت کے علماء کی دیانت کہ دین حق ثابت ہو جائے تو اپنے استاد سے، اپنے امام سے بھی رجوع کر لیتے ہیں اور کر کے حق جو ہے اسی پہ چلتے ہیں۔ اس کے باوجود لوگوں کو ائمہ مجتہدین اور ان کے مقلدین حق پہ نظر نہیں آ رہے ہیں، جبکہ خود کی ضد اور ہٹ دھرمی کا حال یہ ہے کہ حق واضح بھی ہو جائے تو کبھی قبول نہیں کریں گے، صحیح حدیث ثابت بھی ہو جائے تو ہرگز نہیں لیں گے اپنے مسلک کے خلاف۔ ہمارے ہاں یہ نہیں ہے، ہمارے ہاں تحقیق کے اوپر عمل ہے، الحمدللہ۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم ان لوگوں میں سے ہیں۔ کثرت الذکر، اللہ کا ذکر کثرت سے کیجیے، کثرت سے اللہ کا ذکر کیجیے۔ اللہ کے ذکر میں بڑی برکت ہے، بڑی نورانیت ہے۔ کل میں نے بتایا کہ مغزیات طاقت انسان کو آتی ہے ذکر اللہ سے، سب سے زیادہ اللہ کے ذکر سے طاقت آتی ہے۔ بعض اہل اللہ بزرگان دین کی کو دیکھ کر، ان لوگوں کی سرگرمی عمل کو دیکھ کر عوام پوچھتے کہ بھائی یہ حضرت آخر کھاتے کیا ہیں؟ کوئی خاص معجون کھاتے، معلوم ہوتا ہے وہ خاص ڈرنک لیتے، یہ عوام سمجھتے ہیں۔ اور اہل اللہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے، بندے میں پورا گل گیا ہے، لیکن اللہ کا ذکر اس کو چلا رہا ہے، اللہ کا ذکر چلا رہا ہے۔ تو بھائی ذکر اللہ یہ بڑی نعمت ہے، بڑی دولت ہے۔ ہم کو خدا کے راستے میں چلنے کا عہد ہے، ارادہ ہے، ہمیں سب سے زیادہ اس طاقت کی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر کیسے پرواز کریں گے اللہ کے عرش تک؟ اس لیے اپنی روح کو طاقتور بنانے کے لیے ذکر اللہ کی کثرت کرو۔ اور جو ہم معمول بتاتے ہیں وہ معمول ہے صرف ذکر کا عادی بنانے کے واسطے، باقی اپنی اپنی مصروفیات اور اپنی اپنی صحت کی کیفیت مد نظر اس سے صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اور جو ذکر کسی خاص یہ تھوڑا رکھا گیا ہے، یہ بہت قیمتی موجود ہے، تھوڑا رکھا ہوا ہے۔ اب باقی یہ تو وہ دولت ہے جیسے ہوا کی آپ کو ضرورت ہے کہ بغیر آکسیجن کے ایک لمحہ آپ زندہ نہیں رہ سکتے، اسی طریقے سے بغیر ذکر اللہ کے آپ کی روح زندہ نہیں رہ سکتی۔ ضروری ہے جسمانی حیات کے لیے، ایسے ہی روحانی حیات کے لیے ذکر اللہ آکسیجن ہے، اس کی برابر اس کے اندر لگے رہو۔ اور ساتویں چیز جو ہے اس پر بھی تھوڑی توجہ دینے کی ضرورت ہے، وہ کسب حلال ہے۔ کچھ بھی انسان کرے، کتنا مجاہدہ اور ریاضت کرے، کھاتا حلال نہیں ہے تو اللہ کے ہاں کچھ بھی نہیں جاتا۔ کھاتا حلال سمجھے، اس لیے بھائی اپنی آمدنی مشکوک مت ہونے دو، مشتبہ مت ہونے دو۔ آج کل جو آن لائن کاروبار ہو رہے ہیں اس میں بہت سے ناجائز ہیں، مفتیوں سے اطمینان حاصل کیے بغیر، اور بلکہ بسا اوقات بہت سطحی علم رکھنے والے بھی اس سلسلے میں سطحی بات بول دے رہے ہیں۔ اس لیے جب تک باقاعدہ کسی دارالفتہ سے اس کے بارے میں حلال ہونے کا فتویٰ نہ، ای اسٹور ڈوب گیا، کئی چھوٹے ایسے کتنے تباہ ہو رہے ہیں، کروڑوں میں نقصان ہوا۔ بھائی نقصان سے نہیں ڈر لگتا تو اللہ سے تو ڈرو، اللہ ڈرو ہوگا
کے بعد نہیں پڑے گا، چلنے دو، لیکن یہ ہے کہ اللہ سے تو ڈرو، ایک کوڑی بھی حرام ہماری آمدنی میں نہیں آنی چاہیے. جیسے شراب کا ایک ہم گھس کے ناپاک کر دے گا. عباد کی ادائیگی، رسالہ حقوق العباد کا جو ہے حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا تسہیل کر کے چھاپ دیا گیا اور نصاب میں شامل رکھا گیا ہے، اس لیے کہ اس میں ہے حقوق العباد بھی. نماز روزہ نوافل عبادات وغیرہ تو کر لیتے ہیں آسانی سے، لیکن اہل حقوق کے حقوق میں انانیت اور نفسانیت بیچ میں آتی ہے اور اسے ادا نہیں کرتے، تو اس سے ڈرنا چاہیے. حقوق العباد ایسی چیز ہے جسے اللہ بھی نہیں معاف کرتا، ان سے ہی معاف کرانا پڑتا ہے. تو یہ کائے کو جھمیلا اپنے سر پہ اٹھاؤ؟ کون شان ہے، کون سی عزت ہے؟ جاؤ جھکو، معافی مانگو اور کہو کہ بھائی میری غلطی ہے، سمجھیے میں مانتا ہوں کہ میری غلطی ہے، معاف کر دیجیے، چاہے تمہاری نہ ہو تب بھی، تاکہ تعلقات بحال ہو جائیں، تاکہ قطع رحمی نہ ہو، صلہ رحمی رہے. اس کا قطع رحمی کے ساتھ کیا برکت اللہ دے گا؟ رحمت ہی نازل نہیں ہوتی قطع رحمی کرنے والوں پر. جب رحمت ہی نہیں نازل ہوتی تو فائدہ کیا ہے؟ لن ينزل اللہ رحمتہ علی قوم فیہ قاطع رحیم، جس میں قاطع رحیم ہے اس خاندان پہ اللہ کی رحمت نہیں اترتی. اس لیے قطع رحمی کو بند کرو. کوئی شان کی بات نہیں ہے، شان تو یہ ہے کہ اللہ کو ہم اچھے لگیں، بس یہ شان ہے. اور کیا شان ہے ہماری؟ اس لیے اگر کہیں قطع رحمی کی ہوئی ہے تو صلہ رحمی کر دو. دوستی رکھنا، تعلقات زیادہ رکھنا مضر محسوس ہوتا ہے تو کم رکھو، لیکن حق سمجھ کر ملاقات کر لو، سلام کر لو، کبھی کبھی ہدیہ دے دو، بس اتنا رکھ لو، زیادہ مت ملو. اگر ان کے ساتھ رہنے میں نقصان ہے، ضرر ہے. حق ادا کرنا اور چیز ہے اور دوست بننا اور چیز ہے. دوست چاہے نہ بنو لیکن حق ادا کرتے رہو، اس کا خیال رکھو. حق المسلم علی المسلم خمس، اس میں کوئی کوتاہی نہ کرو. ہر مسلمان کے یہ 5 حق ادا کرو. سلام کرنا، سلام میں پہل کرنا، سلام کرے تو جواب دینا. لیکن یہ سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے. شرائع حدیث فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسا واجب ہے جس کا ثواب کم ہے اور سنت کا زیادہ ہے. یعنی سلام کرنا سنت ہے، اس کا ثواب زیادہ ہے. جواب دینا واجب ہے، اس کا ثواب کم ہے، مگر وہ واجب ہے. تو اس وجہ سے سلام کرنا ہر مسلمان کو. بھائی اپنے دل میں کسی سے کینہ مت رکھو، جس سے شکایت ہے اس سے بھی مت رکھو، جس سے اختلاف ہے اس سے بھی مت رکھو. مسلمان ہیں سب. جن جن مسلمانوں سے ہمیں کوئی اختلاف ہے، دینی وجہ سے، مسئلے کی وجہ سے، جماعتی بنیاد پر، کسی بھی وجہ سے اختلاف اگر آپ کو ہے تو آپ کو اختلاف کرنے کا حق ہے، بشرطے کہ وہ اللہ کے لیے ہو. لیکن اس اختلاف کا اثر حقوق کی ادائیگی پر نہیں پڑنا چاہیے. حقوق کی ادائیگی برابر ہونا چاہیے. مسکرا کے ملیے، محبت سے ملیے. یہ جماعت کا ہو یا وہ جماعت کا ہو، یہ جمعیت کا ہو یا اس جمعیت کا ہو، یہ دارالعلوم کا ہو یا وہ دارالعلوم کا ہو، یہ مظاہر کا ہو یا وہ مظاہر. یہ کیا چیزیں ہیں بھائی؟ یہ تقسیم ہے مسلمانوں کی. مسلمانوں کی ان بنیادوں پر تقسیم نہیں ہو سکتی. یہ تقسیم اللہ کو سخت ناپسند ہے. شیطان کو خوش کر رہی ہے یہ تقسیم. تقسیم در تقسیم، تقسیم در تقسیم ہمیں بانٹا جا رہا ہے تاکہ ہمیں فتح کر لیا جائے اور ہمیں مغلوب کر دیا جائے. اس کے لیے ہمیں بانٹا جا رہا ہے. اس لیے نہ بٹیں. اگر بٹ گئے ہیں کوئی تو ہم جو اللہ کے راستے میں چلنے کے خواہش مند ہیں، کسی میں فیلنگ نہیں. یہ شورا والے ہیں، یہ مرکز والے ہیں، یہ مولانا ارشد صاحب کی جمعیت ہے، یہ مولانا محمود صاحب کی جمعیت ہے، یہ دارالعلوم سے فارغ ہے، اصل سے، یہ وقف سے فارغ ہے، یہ دار جدید سے ہے یا قدیم سے ہے. ارے اللہ اکبر، کن بنیادوں پر امت کو ہم بانٹ رہے ہیں؟ ہم کن بنیادوں میں بانٹ رہے ہیں؟ ہم لوگ ایسا نہیں ہے. ہم نہیں دیکھ رہے ہیں کہ صاحب جامعہ ملیہ کا فارغ اور علی گڑھ کا فارغ اور نہرو یونیورسٹی کا وہ سب ملے ہوئے ہیں، اور ہم اپنی دینی جاری بات ہے خدا کے واسطے آپ لوگ نہ کریں. اگر آپ چاہتے ہو کہ ہم اللہ والے بنے تو نہ کریں. سب کو حق سمجھو، اس کے ساتھ عملی زندگی لگائے رکھو. کام اس کے ساتھ کرو جس کو ہم راجح سمجھ رہے ہیں، زیادہ بہتر سمجھ رہے ہیں، یا اپنے بڑوں سے مشورہ کر لو اور پھر اس میں لگے رہو. کوئی کام کرو، کام 10 نہیں کر سکتا آدمی. ایک ہی لائن میں لگے گا، اسی لائن میں لگو، لیکن لگ کر دوسروں کو نظر سے مت گراؤ.
دوسروں کو بھی اپنے جیسا بلکہ بہتر سمجھو، ان کی عزت کرو، ان کا احترام کرو۔ اب میں دیکھ رہا ہوں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، تہجد بھی ہے، ایک کو سلام کر رہے ہیں، ایک کو دے کے دوسرے راستے سے نکل رہے ہیں۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ یہ نفسانیت ہے، خالص نفسانیت ہے۔ یہ اپنے من کو خوش کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنا نہیں۔ اخلاص والے اختلاف میں ایک دوسرے کے لیے رحمت اور حمیت 100% باقی رہتی ہے، ختم نہیں۔ اخلاص والا اختلاف کے لیے شیخ رحمت اللہ علیہ نے جہاں فضائل کی وہ کتابیں لکھی ہیں جن کو مجموعے کو فضائل اعمال کہا جاتا ہے، وہیں شیخ رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے اور اس کا نام ہے اسلامی سیاست۔ اسلامی سیاست، اس کتاب کا پورا ٹاپک اور مضمون ہی یہ ہے، ہوتا ہے لیکن یہ اختلاف مخالفت و نفرت تک نہیں پہنچاتا، محبت اپنے دل میں سب کی باقی رہتی ہے، محبتوں کے ساتھ رہتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں۔ صحابہ کو دیکھ لو، مشاجرات صحابہ کو، بعد میں تابعین کے اختلاف کو دیکھ لو، فقہاء مجتہدین کے اختلاف کو دیکھ لو، اور اسی طریقے سے قریب زمانے میں ہمارے اکابر کے اختلاف کو دیکھ لو۔ اسلامی سیاست میں شیخ رحمت اللہ علیہ نے کانگریس اور مسلم لیگ کی وجہ سے جو مسلمانوں میں دھڑے بندی ہوئی تھی، اس میں اکابر کا کیا طرز عمل تھا، اس کو بیان کیا ہے، واقعات لکھے ہیں، اتنے واقعات کہ بس اس سے انسان کا دل بن جاتا ہے۔ ہمیں تو اسی سے سبق ملا، اس کتاب کو پڑھنے کے بعد، بچپن میں پڑھا ہم نے طالب علمی کے زمانے میں، اس کتاب کو پڑھنے کے بعد آج تک الحمدللہ پورے وثوق کے ساتھ کسی بھی مسلمانوں کے مکتب فکر سے دل میں عناد نہیں ہے، سب لوگوں سے محبت ہے، سب کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اچھے اختلاف ہے، اللہ کے واسطے اختلاف ہے، بس اختلاف علم کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ یہ اختلاف اللہ یہ چیز دیکھو اپنے کو دور کر، ہم نہیں پڑیں گے ان اختلافات میں، اپنے کو دور کر لو، کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول كلاهما في النار۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، قاتل کا جہنمی ہونا تو مجھے سمجھ میں آ گیا، مقتول کہیں جہنم میں جائے گا؟ تو فرمایا مقتول بھی ارادہ کر چکا تھا، مقتول بھی تلوار اٹھا چکا تھا، مقتول بھی اسے قتل کرنا چاہ رہا تھا، یہ اور بات ہے کہ وہ آگے بڑھ گیا، یہ پہلے ہو گیا، اس لیے دونوں جرم میں برابر ہے۔ اگر مسلمان ذاتی مفادات کے لیے اختلاف کرتے ہیں اور اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے اس اختلاف کا استعمال کرتے ہیں، ان کو بہت ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی سخت گرفت میں آئیں گے مرنے کے بعد، اور دنیا میں بھی مسلمانوں کو توڑنے بانٹنے کا گناہ ان کے سر پر رہے گا۔ تو یاد رکھو، علماء خاص طور سے، اختلاف الگ چیز ہے، مخالفت الگ چیز ہے۔ اختلاف کرو، وہ بھی اللہ کے واسطے، ہر مسلمان کی خوشی سے خوشی ہونی چاہیے، چاہے وہ میری جماعت کا ہو چاہے نہ ہو، لیکن مسلمان ہے تو اس کا درد میرا درد ہے اور اس کا ثبوت نہیں ہوگا، اور جب وہ نہیں ہوگا تو ایمان کامل نہیں ہوگا۔ ایمانوں میں فکر کرو۔ اب جو ہم کہہ رہے ہیں اتنے شدید جاہلانہ یہ ایمان بن رہا ہے، جو ایمان تھا وہ بھی غلط ہو رہا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جہالت کے ساتھ علم صحیح سامنے نہیں آ سکتا۔ علم صحیح، علم جو کتاب و سنت میں ہے، جس کو مجتہدین امت نے سمجھا ہے، وہی صحیح ہے۔ یہ ہے تو اسلامی سیاست کو ضرور پڑھیں۔ اس زمانے میں جو اختلافات ہو رہے ہیں، اس کی وجہ سے ہم بچ سکیں، محفوظ رہ سکیں۔ اسی طریقے سے کسب حلال کے لیے شیخ رحمت اللہ وہ بھی پڑھو، اس لیے کہ حضرت نے صرف فضائل نماز، فضائل روزہ اور فضائل قرآن اور فضائل تبلیغ ہی نہیں لکھی، فضائل ذکر، بلکہ شیخ نے فضائل تجارت بھی لکھی ہے۔ فضائل تجارت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ کی کتاب منگوائیے، حاصل کیجیے اور اسے پڑھی، سے امید نہیں رہ گئی ہے۔ زندگی کے بقا کا وسیلہ جس کو اللہ نے بنایا ہے، وہ نادان بچوں کے ہاتھ میں مت دو، بلکہ ان کے بالغ ہونے تک ان کی وراثت احکام نازل ہوئے، اور ہم لوگ مال سامان، بے ضرورت سامان خرید کے جمع کر رہے ہیں۔ مال کو رہنے دو، بہت مشکل اوقات آنے کا خطرہ ہے، مال کام دے گا، اس سے ہم اپنے مقاصد کو حاصل کر سکیں گے۔ اس لیے مال نہ کمانے والے کمانا شروع کریں، جو کما رہے ہیں وہ حفاظت کر کے رکھنا شروع کریں اپنے مال کو۔ اتباع السنت، یہ سارے کام جبھی صحیح ہوں گے
پورے 30 باتیں جو بتائی گئی ہیں، جبکہ ہم سنت کے مطابق زندگی گزاریں۔ نبی کی زندگی میں کوئی ظلمت نہیں، نبی کی زندگی میں کوئی اندھیرا نہیں، نبی کی زندگی میں ہر نیکی موجود ہے، ہر گناہ غائب ہے۔ جب ہم ان کے جیسے بننے کی کوشش کریں گے تو نیکیاں آتی جائیں گی، گناہ نکلتے چلے جائیں گے۔ اس لیے اتباع سنت خلاصہ ہے تمام تعلیمات کا۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یہ ہم سے اللہ رب العزت۔ آخری بات الامر بالمعروف ہے نا، حکمت کے ساتھ، موعظت حسنہ کے ساتھ، یہ بھی عبادت ہے اور یہ بھی دین کے اندر داخل ہے۔ ہر مسلمان اس کا پابند ہے، اپنے اپنے دائرے علم میں، اپنے اپنے دائرے اقتدار میں، جہاں تک ہم بغیر فتنے کے بات پہنچا سکتے ہوں بات پہنچاتے رہنا، لوگوں کو دین سکھاتے اور سمجھاتے رہنا۔ آج کل خاص طور سے اس میں جو لوگ نوجوان ہیں ان سے گزارش ہے کہ نوجوانوں سے دینی دوستی کیجیے جس میں کوئی نفسانی غرض نہ ہو، بس ان کو ہدایت کے قریب لانا، جو بے ہدایت ہیں ان کو ہدایت کے قریب لانا، جو اللہ رسول سے ہیں انہیں نزدیک لانا، جو گناہوں میں پڑے ہیں انہیں نیکیوں کا مزہ دکھانا، مسجد کے قریب کرنا۔ اس کے لیے دوستانہ کرو اور دوستی کر کے دین میں لاؤ، دوستی کر کے دین میں لے کے آؤ۔ اس طریقے سے کام ہو سکتا ہے۔ اہل باطل چوطرف پھیلے ہوئے ہیں۔ مہاراشٹر کے بھائیوں سے کہنا ہے کہ ان کے پورے علاقے پر ہر قسم کا ارتداد چھایا ہوا ہے۔ پور والوں کو اب جا کے 2 سال پہلے معلوم ہوا کہ ان کے گھروں میں قادیانی گھسے ہوئے ہیں، اب جا کے پتا چلا۔ ان نوجوان علماء نے جب فکریں کی تو ان کو پتا چلا کہ صاحب یہاں پر بدعقیدہ لوگ بھی موجود ہیں۔ اب پھر جب اس کا کام کرنا شروع کیا تو معلوم ہوا کہ شولہ پور کی مین سٹی میں 5 محلے میں کالونی میں دیندار انجمن کا باقاعدہ 6 منزلہ کمپلیکس بنا ہوا ہے آفس کے طور پر، جہاں سے وہاں آفیشل اپنا ارتداد پھیلا رہے ہیں، اپنا کفر پھیلا رہے ہیں وہاں سے مسلمانوں کے اندر۔ ایک ایک کام جب کرنے کو علماء کھڑے ہوتے ہیں پتہ چلتا ہے یہاں یہ مصیبت ہے۔ اس کا پتہ علماء ہی کو چل سکتا ہے کیونکہ وہ علم کا چشمہ لگائے ہوئے ہیں، انہی کو نظر آ سکتا ہے یہ گمراہی ہے، یہ گمراہی ہے، یہ گمراہی ہے۔ اس لیے جہاں اب علماء کھڑے ہو رہے ہیں وہاں فتنوں کا پتہ چل رہا ہے۔ اور وہاں کے شکیلی ایک گاؤں میں مہاراشٹر کے ہمارے مولانا غلام نبی صاحب کے وطن کے قریب میں، پھر وہاں کے علماء نے شاستور، وہاں کے علماء نے اس کو دیکھا کہ ایک ہے گاؤں کا اور کچھ ذرا الگ الگ سا دکھ رہا ہے، تو جب تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ شکیل بن حنیف پہ ایمان خاصا مسلمانوں کا قصبہ ہے۔ تو ماشاءاللہ وہاں کی بڑی مسجد ہے اور میں نے فکر کی تحفظ ختم نبوت سے رابطہ کر کے وہاں پر پروگرام کروائے، اس سے لوگوں کی آنکھیں کھلیں اور پھر اس کا بھی دائرہ تنگ ہوا وہاں پر۔ اس طریقے سے کے دوسری جگہ جا کر کام برابر کر رہا ہے، کام نہیں چھوڑتے، واپس نہیں آئے، جو مرتد ہو رہے ہیں اسلام میں واپس آنے کو تیار نہیں الا ماشاءاللہ۔ تو بھائی آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے ہر محاذ پہ علماء چوکنا ہو جائے۔ ہمارے حبیب کی امت ہے، ہم کو اسلام میں نہیں لا سکے لیکن کم از کم مسلمان کو مرتد تو نہ ہونے دو۔ اس کے لیے کسی کی پرواہ مت کرو، لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم، اپنی ذات کی ہمت پر اللہ کے دشمنوں کے خلاف، نبی کے غداروں کے خلاف کام شروع کرو، اور علماء اپنی ایک طاقت بنائیں اور ماشاءاللہ سے کام کریں اور ان فتنوں سے ملت اسلامیہ کے بھولے بھالے لوگوں کو بچائیں۔ اب 2 سال سے یہ لوگ کام کر رہے ہیں، الحمدللہ گاؤں گاؤں کام کر رہے ہیں۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی، ہر 2 مہینے میں بھی جا رہا ہوں شولہ پور، تو وہاں پر میں دیکھ رہا ہوں ایک عالم ماشاءاللہ سے امام مسجد سب جڑے ہوئے ہیں اور 100 سے زائد ممبر بن گئے ہیں، علماء حفاظ۔ اپنی تنخواہ قائم کریں، جہاں قادیانی گاؤں میں بیٹھا ہوا ہے اس کو کیسے ہٹائیں، وہاں کیسے پڑے ہوئے ماشاءاللہ، اور بس حافظ قرآن۔ تو یہ حافظ قرآن ہم استعمال ہی نہیں کر رہے، ان کو استعمال ہی نہیں کر رہے ہم۔ تو جب کام شروع ہو رہا نا اب دم دبا کے بھاگ رہے ہیں، اب اپنی بلوں کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ کدھر واپس جانا چاہیے، کیسے دوسرا علاقہ ڈھونڈنا چاہیے، کہاں جا کے جمنا چاہیے۔ اس لیے جہاں عالم ہے وہاں روشنی رہنی چاہیے کہ لوگوں کو ہر وقت صراط مستقیم دکھتا رہے، اور اگر عالم ہے اور اندھیرا ہے تو اس سے بڑھ کر بدنصیبی کی کوئی بات۔ لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت
لبئس ما كانوا يصنعون۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا قرآن میں علماء کے لیے اس سے سخت وعید میں نے نہیں پڑھی ہے، یہ سب سے سخت وعید ہے علماء کے واسطے قرآن کی۔ اس لیے بھائی آپ ہو اور فتنے پلے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اپنے اپنے علاقوں کو پوری گہری نظر سے دیکھو، ایسی نظر سے دیکھو جیسی نظر سے آج کل کیمرے 100 چھتوں کے نیچے دیکھ رہے ہیں، ایسی نظر سے عالم کی نظر اس سے بھی بڑی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کون ہے جو بلقیس کے آنے سے پہلے تخت لا کے رکھ دے؟ تو ایک جن نے کہا کہ مجلس برخاست ہونے سے پہلے لاؤں گا، تو کہا اور جلدی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا نام نہیں لیا، اس کی صفت بتائی ہے۔ قال الذی عنده علم قبل ان يرتد الیک طرفک، یہ ہوتا ہے عالم جس کو اللہ اتنی طاقت عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے میرے علماء بچوں سے، دوستوں سے، ساتھیوں سے ادباً گزرے۔ حالات ایک سے عقیدے کے اعتبار سے مسلمان تباہ و برباد ہو رہے ہیں، قسم قسم کے فتنے برسات کے کیڑوں کی طرح بد عقیدے لوگوں کو برقرار بھٹکا رہے ہیں، کیا کر رہے کھا سکو گے۔ اس لیے چوکنا ہو جاؤ، کام کرو، راحتوں کو چھوڑو، شخصی مصلحتوں کی قربانی دو، ملی مصلحت کے خاطر شخصی مصلحتوں کی قربانی دو اور کام کرو۔ اللہ بھوکا نہیں رکھے گا اپنے کارندوں کو، دنیا میں کوئی اپنے خادم کو بھوکا نہیں رکھتا، اللہ اپنے کارندوں کو بھوکا نہیں رکھے گا۔ اس لیے کام کرو، اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ عوام الناس سے جو بات میں نے شروع میں کہہ دی وہی اخیر میں کہنا چاہ رہا تھا، اور وہ یہ ہے اپنے گھر کو دینی مدرسہ بنا لو، اس کے علاوہ اب کوئی رستہ باقی نہیں ہے، اب کوئی رستہ باقی نہیں ہے۔ آنے والے دنوں میں جو انکار تقریباً مکمل کر دی ہے کہ ہم اپنے اسٹیٹ میں منتظر ہیں، جلدی بھیجیے اور جلدی شروع کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ بالکل انتظامات ہو چکے ہیں اسٹیٹس کے اندر، اس کے بہت سے جتنے بی جے پی اسٹیٹس ہیں سب انتظامات کر کے بیٹھے ہوئے ریڈی وہ لوگ۔ اس طریقے سے اس نے اس کو منظوری دے دی ہے، پارلیمنٹ میں مل گئی تھی، راجیہ سبھا میں مل گئی تھی، قانون بن گیا تھا۔ اب وزارت تعلیم نے اس کو قبول کر لیا کہ ہاں یہ ہر بچے کو اس سے وابستہ ہونا ہے، چاہے کسی دین مذہب قوم سے وابستہ ہو، لیکن عقل مند ہے جو اشاروں سے بات کو سمجھے، وقت سے پہلے تیاری کر لے۔ اس کے ضرر سے اپنے بچوں کو بچانے کی کوئی صورت نہیں، اس لیے کہ قانون حق لازمی تعلیم کے تحت کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نہیں بھیجیں گے اسکول، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اس لیے آپ کو بھیجنا ہی پڑے گا، اس میں بٹھانا ہی پڑے گا، اور اس کے جو مشرکانہ جراثیم ہیں اس سے آپ کے بچے متاثر ہوں گے، بچیاں متاثر ہوں گی۔ مدرسہ بنا لو، اتنا گھر میں توحید سکھاؤ کہ شرک کا رنگ چڑھنے ہی نہ پائے اس کے اوپر، اتنا توحید سکھاؤ، اتنا توحید سکھاؤ۔ اس کے لیے جدوجہد کرنی ہوگی، قربانی دینی ہوگی۔ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ عیسائی خاندان میں پیدا ہوئے تھے، اور عیسائی مدرسے میں پڑھنے گئے چرچ کو، تو پوپ ان کو جو عقیدے سکھاتا تھا تثلیث کے، تو حضرت معروف کرخی کے دل میں اللہ نے توحید ڈال دی تھی۔ عیسائی گھر میں پیدا ہوئے تھے، لیکن حضرت معروف کرخی اکیلے کھڑے ہوتے تھے اور کہتے تھے اللہ ایک ہے، تین نہیں۔ ان کی پٹائی ہوتی تھی، پوپ کو پٹائی کرتا تھا اور ٹیچر مار کھاتے تھے، مگر کہتے تھے اللہ تین ہو ہی نہیں سکتا، اللہ ایک ہے۔ پھر اللہ پاک نے اس بچے کو مار کھلا کے عالم کو انہوں نے شرک سے بچا کے توحید میں اور تثلیث سے بچا کے توحید کے اندر لے کر آیا ان کو۔ تو میرے عزیزو، مایوس نہ ہونے کے لیے نہیں سناتے ہیں ہم، آپ کی غفلت کو دور کر کے فکر پیدا کرنے کے لیے سناتے ہیں۔ فکر مند ہو جاؤ، فکر مند ہو جاؤ، یہ سب سے کہنا ہے۔ اپنے اپنے گھروں میں اتنا بولو اللہ رسول کے بارے میں کہ دوسری کوئی بات سمجھ میں ہی نہ آئے ہمارے بچے کے، اس کا من قبول ہی نہ کرے دوسری بات کو، ایسا اپنے گھروں میں بٹھا دو دماغوں میں، اتنا بولو، اتنا بولو، اتنا بولو۔ اللہ کرے کہ یہ ایک اہم نقطہ اور بڑا زبردست فارمولہ ہے، اگر سمجھ جائیں مسلمان تو پھر وہاں کوئی روکنے والا نہیں ہے، وہاں کوئی آپ کو منع کرنے والا نہیں ہے، وہاں کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، آپ وہاں پر کرو، اتنا کرو کہ کام بن جائے۔ اور دوسرے یہ کہ اللہ کا گھر، اپنا گھر، اللہ کا گھر، اس کو مرکز بنا دو۔
ہو سکے تو مسجد کی کمیٹیاں مسجد میں علماء کو تنخواہ دے کر باقاعدہ بٹھائیں صبح سے لے کے رات تک، کہ بھائی 2 عالم ہماری مسجد میں ہیں، جس کو جب ٹائم ملے اس کو اس کی ضروریات کی کفالت ہم لے لیں کہ آپ کے گھر کا خرچہ ہم اٹھا لیں گے، آپ یہاں بیٹھ کے ملت کے ایمان و عقیدے کی حفاظت کیجیے۔ تو کیوں نہیں کرے گا؟ کوئی کر رہے ہیں، بلکہ بہت سے علماء تلاش میں ہیں کہ ان کو کوئی اچھا کام مل جائے بشرطے کے ذریعے معاش بھی اس کا ساتھ میں ہو، انتظار میں ہے بہت سے علماء۔ تو کیوں نہیں یہ مسجد کے غلے اور مسجد کے بینک کے کھاتوں میں پیسہ ڈال کے رکھے ہوئے جمع کے۔ میں آج سے 20-22 برس پہلے بمبئی گیا تھا، تو بمبئی کی جامع مسجد کے بینک اکاؤنٹ میں سود 14 لاکھ روپے تھا۔ اتنا پیسہ جمع کر کے مسجدوں میں رکھ رہے، مسجدوں میں اتنا پیسہ کائے کے واسطے رکھ رہے؟ خدام مسجد فخر و فاقہ کر رہے ہیں اور ان پیسہ جمع کر کے رکھ رہے۔ عقل بنانے کی ضرورت ہے، مگر مولوی لوگ یہ مسئلہ نہ اٹھائیں۔ مولوی لوگوں کا اٹھانا ان کے لیے داغ ہے۔ یہ مسئلہ اٹھائیں پروفیشنلز، ڈاکٹرز، انجینئرز، تاجرز، شہر کے بڑے بڑے لوگ جو بااثر ہیں وہ اٹھائیں، پکڑ کے ایک کمیٹی کا دماغ صحیح کریں اور انہیں بتائیں کہ خدا کو جواب دینا پڑے گا، اللہ کے بندوں کو ستا رہے ہو تم لوگ، ظلم کر رہے ہو، مگر آپ لوگ نہیں کرو، جو حفاظ علماء ہے وہ نہیں کرو، ان کا کام اللہ سے مانگنا ہے۔ مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے زیادہ ذلت اس کائنات میں کوئی نہیں۔ اللہ سے کہو، اللہ سے کہو، اللہ بھوکا نہیں رکھے گا آپ کو، اللہ تعالیٰ آپ کو ذلیل نہیں کرے گا، رسوا نہیں کرے گا۔ ہو سکے تو تھوڑا بہت کہ حضور سب کی امامت کرتے ہو، آپ کی شان رکھے، پیچھے والوں سے امید رکھے ہوئے ہو، وہ تو خود بیچارے عاجز ہو کہ آپ کو آگے بڑھائیں، آپ ہمارا کام بنا دیجیے اللہ سے۔ تو آپ کے سامنے اللہ ہے، آپ اللہ سے بولو، وہ پیچھے والوں سے کیا بولنا ہے ہم کو؟ پیچھے والوں سے کوئی مطلب مت رکھو۔ صدر صاحب بھی پیچھے ہی ہیں، متولی صاحب بھی پیچھے ہی ہیں، سب پیچھے ہیں، بادشاہ بھی ہے تو پیچھے ہی ہے، امام صاحب ہی آگے ہیں۔ تو اللہ سے مانگو، سامنے والے سے مانگو، پیچھے والے سے مت مانگو۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی جیسے کہہ رہا تھا کوئی شاعر کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور میرا قبلہ میرے پیٹھ کے پیچھے تھا۔ تو پوچھا گیا یہ کیا ہے؟ تو کہا کہ ابا پیچھے کھڑے ہوئے تھے، تو وہ ہمارے قبلہ ہیں، قبلہ و کعبہ، تو وہ پیٹھ کے پیچھے تھے اور ہم آگے تھے۔ تو ایسا نہ ہو کہ بھائی جو ہمارا قبلہ پیٹھ کے پیچھے ہو، ہمارا قبلہ سامنے ہے۔ یہی گزارش کچھ میں نے کی تھی، اور اب کو کر دیجیے، ناموں کی ضرورت نہیں ہے۔ جو لوگ بیعت کرنے کے لیے اپنا نام لکھوائے تھے یا ان کے دل میں تھا اور وہ بول نہیں سکے ہیں، جو بھی ہیں یہاں پر جو بھی بیعت ہونا چاہتے ہیں، وہ توبہ اور شہادت کے کلمات کو کہیں گے، اور اس کے بعد اسی کا نام بیعت ہے۔ لیکن میں نے کہا تھا کہ تھوڑا سا تعارف میں آپ کو کرا دوں گا کہ جو بیعتیں ہوتی ہیں وہ کئی قسم کی بیعت ہوتی ہیں۔ بیعت کی حقیقت معاہدہ ہے، بیعت کی حقیقت خرید و فروخت نہیں ہے، وہ باع یبیع سے نہیں ہے۔ وہ بیعت کی حقیقت یہاں پر ایک معاہدے کی ہے، ایک معاہدہ اگریمنٹ، اس کو بیعت کہتے ہیں۔ اور یہ کئی قسم کی ہیں احادیث کی روشنی میں۔ ایک ہے بیعت علی الایمان، مومن ہونے کے لیے بیعت کرنا، اور ایک ہے بیعت علی الہجرہ، ہجرت کے لیے بیعت کرنا، اور ایک ہے بیعت علی الجہاد، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ صحابہ کہتے تھے کہ ہم لوگ وہ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر بھر جہاد کی بیعت کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ بیعت علی الجہاد کہلاتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک بیعت ہوتی ہے بیعت علی اعمال الایمان، ایمان کے اعمال پر مضبوطی سے جمے رہنے کی بیعت، یہ بھی ایک بیعت ہوتی ہے۔ یہی وہ بیعت ہے جو مشائخ میں رائج ہے، یہ چوتھی والی بیعت یہی مشائخ میں رائج ہے، اور یہ حضور علیہ السلام نے بھی کی ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں کئی حدیثیں ہیں کہ حضرت علیہ السلام نے فرمایا الا تبایعونی، آپ لوگ مجھ سے بیعت نہیں کرو گے؟ 10 آدمی تھے، کننا رہتن، ایک رہت یعنی 10 سے کم، 9 یا اس سے کم کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کیا تم مجھ سے بیعت نہیں کرو گے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ کس چیز کی بیعت کریں؟ نہ کوئی جہاد کا اعلان ہوا ہے اور ایمان والی بیعت تو ہو چکی ہے، کس چیز کی بیعت کریں؟
تو فرمایا اس بات کی بیعت کرو کہ آن نہیں لگاؤ گے بدکاری کا، اور یہ نہیں کرو گے، اور میں بڑھائی ہم اس پہ تو بالکل ماننے والی اور بیعت کرایا انہی امور کے اوپر، جس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، دیکھو مومنات ہیں، مومنات ہی آ رہی ہیں، تو یہ بیعت ایمان نہیں ہے، ولا اتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن بمعروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ۔ تو اس موقع پر توبہ ہے اور بیعت ہے۔ بیعت کیا؟ معاہدہ کہ ہم گناہ نہیں۔ اس زمانے میں یہ گناہ عام تھے، اس لیے ان گناہوں کا ذکر کیا گیا۔ اس زمانے میں کوئی دوسرے گناہ آ گئے ہیں ہمارے سامنے زیادہ، اور یہ گناہ مسلمانوں میں اتنے زیادہ نہیں ہے، یا کم سے کم اس طبقے میں نہیں ہے، تو اس لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم انہی باتوں کا ذکر کریں۔ تو اس لیے یہ معاہدہ ہے، اور اس کا فائدہ کیا ہے کہ آدمی کو قید ہو کہ جنت میں جائیں گے، یہ نکال دو دماغ میں سے، جنت میں جائیں گے اتباع سنت سے اور حضور کے راستے پر چلنے اور گناہوں سے بچنے سے، اسی سے جنت میں جاتے ہیں۔ اور کوئی پیر کسی کو سر پہ اٹھا کے لے جا کے جنت میں نہیں پہنچاتا، بلکہ ہر ایک کو اپنے قدموں سے چل کے جنت پہ جانا پڑے گا، ہر ایک کو اپنی اس راستے پر چلنا پڑے گا۔ تو جن لوگوں کا ارادہ ہے وہ نیت کر لیں، جو پہلے کر چکے ہیں وہ تجدید کی نیت کر لیں، اور جن لوگوں کا کوئی ارادہ نہیں بنا ہے، کوئی ضروری بھی نہیں، اتنا ارادہ کر لیں کہ ہم دین والی زندگی شروع کر دیں گے، بس اتنا ارادہ کر لیں۔ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا، ونشهد ان سيدنا وسندنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه والله شيئا، صلى الله تعالى وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون، وقال تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما، صدق الله العظيم۔ توبہ کرتا ہوں میں کفر سے، شرک سے، نفاق سے اور ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے، اس کے رسولوں پر مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر، اور اس بات پر کہ ہر اچھی بری تقدیر اللہ تعالی کی طرف سے ہوتی ہے۔ میں عہد کرتا ہوں فرائض کی پابندی کروں گا، جو فرائض پچھلی زندگی میں رہ گئے ہیں جلد از جلد ان کو ادا کرنے کی کوشش کروں گا۔ عہد کرتا ہوں حرام کاموں سے بچوں گا، خاص طور سے اکل حرام سے، قطع رحمی سے اپنے آپ کو بچاتا رہوں گا۔ میں عہد کرتا ہوں دین بقدر ضرورت سیکھوں گا اور اس کے مطابق زندگی گزاروں گا۔ میں عہد کرتا ہوں علماء کی اتباع کروں گا اور اہل اللہ سے حیا کروں گا۔ میں عہد کرتا ہوں ہر قسم کی چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنے کی کوشش کروں گا، بالخصوص آنکھوں کو غلط دیکھنے سے، کانوں کو غلط سننے سے
زبان کو غلط بولنے سے، دل دھیان کو غیر اللہ میں مشغول رکھنے سے، اور شرمگاہ کی ناجائز تقاضوں سے اپنے بڑوں کا ادب کروں گا، اپنوں پر زیادتی نہیں کروں گا۔ میں عہد کرتا ہوں اسی زندگی میں، ظاہر اور باطن میں، عادت اور عبادت میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت پر جمنے کی کوشش کروں اور اپنے گھر والوں کو سنتوں پر جمانے کی کوشش کروں گا۔ قبول فرمائے اور استطاعت نصیب فرمائے اور بزرگان سے روحانی توجہات ہماری زندگیوں میں داخل و شامل فرمائے۔ ایک مناجات پڑھیں گے مولانا، پھر دعا ہو جائے گی۔ حضرت کے جو اصلاحی نصاب ہے باضابطہ چھپ کے آ گئے ہیں، تقریباً چھپ گئے ہیں، ایک دو بس آنے ہیں۔ اس میں حق تعالیٰ تک پہنچنے کا طریقہ قصد السبیل ہے، تسہیل قصد السبیل۔ نمبر 2 عقائد اسلام ہے، زبان کی 20 آفتیں ہیں، جزاء الاعمال ہے، تعلیم مسلمات باطنی ہے، منات ظاہری ہے، حیات المسلمین مسلمات ظاہری، صحبت کاملین، 40 نصیحتیں۔ یہ اعلانات تو ہم لوگ بار بار کر رہے ہیں، ہم لوگ سن رہے ہیں، لیکن چونکہ اس کا نام ہی نصاب ہے اور نصاب کنٹینیو ہوتا، کون سا بھی کام ہوتا ہے، کورس ہوتا ہے تو وہ کنٹینیو ہوتا ہے، ٹائم مل جائے تو کرنے کا کو نصاب نہیں بولتے۔ تو اس لیے جو حضرت والا کی جو کتاب ہے، خاص طور سے ہم لوگ جو بیعت ہو رہے ہیں، سلسلے میں داخل ہو رہے ہیں، ایک ایک کتاب کو پڑھ کر کے اس کا جائزہ اور اس کا نگران ہم اپنے پیر بھائیوں کو بنا لیں۔ آپ ہے نا بھائی، تو کس کام کے ہے؟ ہمارے پیر بھائیاں بھی وہی کام کر رہے جو عام دوستاں کر رہے ہیں، کھانے پینے خیر خیریت کی دوستی ہے ہماری۔ ہم بیٹھیے بھائی، ہم ایمان تازہ کریں گے تو ہم آپس میں بیٹھ کر کے چلو بھائی شیخ ہمارے کیا سبق دیے تھے اس کا مذاکرہ کریں گے۔ آپ بتائیے آپ کتنا پڑھے، تزکیہ باطن آپ کتنی پڑھے اور اس سے کیا سمجھے؟ ارے بھائی یہ سمجھ میں آ گیا، اچھا ماشاءاللہ، تو کتنا عمل ہوا؟ ارے ہو بھائی عمل ہو رہا ہے لیکن یہاں دشمنی ہو رہی ہے، چلو میں اور آپ دونوں چل کے شیخ کے پاس چلتے ہیں، یہ سنت ہے نبی کی اور صحابہ کی۔ صحابہ کو اگر کوئی چیز نہیں سمجھ میں آتی تھی تو چلو بھائی جا کے ہم نبی کی خدمت میں جا کے سمجھ لیتے ہیں۔ تو یہ اگر ہم لوگ کریں گے انشاءاللہ تو ترقی بہت تیز ہوگی، انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ دے جو روح کو تڑپا دے، یا رب دل دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، ہر ذرے کو چمکا دے، پھر شوق تماشا دے، پھر ذوق تقاضا دے، محروم تماشا کو پھر دیدہ بینا دے، دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے، پیدا دل ویرا میں پھر شورش محشر کر،
اس محمل خالی کو پھر شاہد لیلا دے، اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشاں کو جو چاند کو شرما دے، رفعت میں مقاصد کو ہم دوش ثریا کر، خودداری ساحل دے، آزادی دریا دے، بے لوث محبت ہو، بے باک صداقت ہو، سینوں میں اطمیناں دے، احساس عنایت کر، احساس عنایت کر، آثار مصیبت کا احساس عنایت کر، آثار مصیبت شے فردا دے، میں بلبل نالا ہوں، ایک اجڑے گللا ہوں، ایک اجڑے گلستان کا، تاثیر کا کو داتا دے، تاثیر کا سائل ہوں، محتاج کو داتا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ درود شریف پڑھو۔ اللہم صل علی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وعلائہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کلما ذکرہ الذاکرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى عليه وبعدد من يصلي عليه۔ اللهم صل على محمد وعلى كلماته۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين۔ فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما والحقني بالصالحين۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا
واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. رب إني مغلوب فانتصر أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك آخرة. اللهم إنا نسألك تمام الوضوء وتمام الصلاة وتمام رضوانك وتمام مغفرتك. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم